الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین مبین، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، ان کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے نسلاً بعد نسلاً قیامت تک تمام نسلوں کی ہدایت، اہل بیت کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اہل بیت کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر یقیناً کسی خاص ہدف سے، کسی خاص مقصد سے بھیجا ہے. وہ خدا متعال جو دنیا کی پست مخلوقات کو بھی بلا مصلحت، بلا ہدف خلق نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان کو، جس کو اشرف مخلوقات تعبیر کرتا ہے، اس کو کسی مقصد کے بغیر خلق کر دے گا. تو یقیناً اس نے خدا انسان کو کسی ہدف سے خلق کیا ہوگا، اور وہ ہدف بھی کوئی بہت اعلیٰ ہدف ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسا ہدف کہ جو جز وقتی ہو، ٹیمپریری ہو، ویلیو کم ہو، اس ہدف کی خاطر خدا متعال خلق نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات عظیم الشان خلقت ہے. جو انسان اللہ کی اس مخلوق کے اوپر، جس کو ہم کائنات تعبیر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر بگ بینگ کو ہی ابتدا قرار دیا جائے تو اس بگ بینگ کو نہیں معلوم 13 ارب سال 13 بلین ایئرز قرار ہوتے ہیں، اور جس سولر سسٹم کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کو بھی 5 ارب سال ہو گئے، 5 بلین ایئرز. اور مثال کے طور پر اگر انہی سائنسی تحقیقات کو قبول کر لیا جائے
تو وہ مخلوقات کے جو پانی سے زمین کے اوپر آئیں، ان مخلوقات کو زمین کے اوپر آئے ہوئے 39 کروڑ سال ہو گئے، 390 ملین ایئرز۔ تو یہ جو عظیم الشان خلقت ہے خدا متعال کی، جس کا کور انسان ہے، اتنی عظیم الشان خلقت ہو، اس کے اصل اور اساس کے اندر انسان ہو، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی انسان کا کوئی ہدف نہ ہو، یا انسان کا ہدف بہت چھوٹا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اور میں جب دنیا کے اندر کوئی بڑا کام ہوتا دیکھتے ہیں مادی اعتبار سے، کوئی بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہو، کوئی بہت بڑا پل بن رہا ہو، تو جتنا وہ بڑا ہوتا جائے گا، جتنا وہ ریسورسز لیتا جائے گا، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بنایا ہوگا وہ عقل مند ہوں گے، تو اگر انہوں نے اتنے ریسورسز اس کے اوپر لگائے ہیں تو اتنا ہی کوئی بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس نے یہ عظیم الشان مخلوق خلق کی ہے، جس کو انسان کے مقابلے میں کچھ بھی قرار نہیں دیتا، فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہاری خاطر ہم نے تسخیر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے۔ تو وہ انسان کو اتنا ڈگنیفائی کر رہا ہے، اتنا انسان کو اسٹیٹس دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، مثلا 15 بلین ایئرز کا اس کا سابقہ، یہ سب تمہارے لیے، تو وہ ہمارے لیے ہوا تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا متعال یہ کہے کہ کچھ انسانوں نے کرنا ہے اور باقی نے کچھ نہیں کرنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ انسانوں کو صلاحیت دے رہا ہے، انسانوں کو عقل سے نوازتا ہے، شعور سے نوازتا ہے، ارادہ دیا ہے، فیصلے کرنے کی طاقت دی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض انسانوں کو تو وہ ذمہ دار قرار دے اور بعض انسانوں کو اس ذمہ داری سے نکال دے؟ کوئی تھیوری ہمارے پاس ایسی نہیں آئی جو مثلا یہ کہہ رہی ہو کہ انسانیت کے مقابلے میں ایک خاص جغرافیہ کے لوگ آئیں گے اور دوسرے جغرافیہ کے لوگ، دوسری لوکیشن کے لوگ انسانیت کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک خاص نسل کے لوگ انسانیت کے مقابلے میں آئیں گے اور باقی لوگ نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے میں اور آپ بھی اسی مقابلے میں ایک حصہ ہیں جس میں آیت اللہ بہجت تھے، جس میں اہل بیت کے اولیاء اور اوصیاء تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو بہت کم پہ پاس ہو جائیں اور وہ لوگ اتنی زحمت کر رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے اور ہم اس کا شعور صحیح حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ بھئی یہاں معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو چند منٹس آپ کے لیتے ہوئے اس بات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو ہدف خلقت ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کی طرف، جس کو چند دنوں سے ہم عرض کر رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس جو دینی متون ہیں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہوگا، اس ایشو کو کہ ہدف کیا ہے، یا بیان نہیں کیا ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین مبین اگر ہماری جسمانی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے، کہ مثلا فلاں کام اس طریقے سے کرو ورنہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، پانی بیٹھ کے پیو رات کے وقت میں، 3 گھونٹ میں پیو، کھانا کھاتے وقت یہ کرو، تو جو دین مبین ہمارے 50-60 سال کے جسم کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے وجود کا ہدف نہیں بتائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ دین تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ میں اور آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں جس سے ہمارے جسم کو تھوڑا سا نقصان ہو، تو وہ نجاسات رکھتا ہے، مکروہات رکھتا ہے، محرمات رکھتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بیان کر کے دیتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر خون کھانا مثلا حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز مکروہ ہے، تو ان سب میں ہماری مصلحت ہے، جسمانی مصلحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خدا متعال نے اپنے دین کے اندر ہدف بیان نہ کیا ہو۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی متون کے اوپر جو ٹیکسٹ ہمارے پاس ہیں، توجہ دینے کی عادت سے گویا محروم رہ گئے۔ ایک تو اوور آل سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اٹینشن کا جو ایشو ہے وہ خراب ہوا ہے، اٹینشن جو ہے وہ لوگوں کی اتنی زیادہ رہی نہیں ہے، بچوں سے مختلف میڈیا کی وجہ سے اور مختلف ایشوز ہیں، اتنی زیادہ انفارمیشن کا فلو ہے بڑوں کے اندر کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہے کہ کون سی وہ انفارمیشن ہے جس پر فوکس کرنا ہے۔
اس کا انتخاب نہیں کر پا رہا، تو وہ تقریباً غائب دماغی کی حالت میں اہم اور غیر اہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اہم جو ہے وہ بھی غیر دماغی کی حالت میں، غائب دماغی کی حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دماغ پریزنٹ نہیں ہوتا اس وقت. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے بیان نہ کیا ہو؟ اب دیکھیے چند میں آپ کی خدمت میں ان چیزوں سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو ہمارے درمیان رائج ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، اور شاید بہت سارے لوگ توجہ نہ دے پا رہے ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. مثلا جیسے ہی کسی کے فوت ہونے کی خبر ہمیں ملے، ہم سے کہا گیا کہ کلمہ استرجاع پڑھا جائے. استرجاع یعنی واپسی کو طلب کرنا، رجوع سے استرجاع کا لفظ لیا گیا ہے عربی میں. اس میں آپ نے کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب خدا سے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہم سب نے پلٹنا ہے. اچھا، اب یہ جو جملہ ہے اس کو ہم لوگ یوں لینے لگے ہیں اپنے ذہن کے اندر جیسے ہمارا ایک اوریجن ہے، نعوذ باللہ فزیکل اوریجن آسمانوں سے فرض کر لیجئے، اور مثلا جو غلط کانسیپٹ ہے یہ انا للہ، ہم اس فزیکل اوریجن سے آئے ہیں اور اسی فزیکل اوریجن کی طرف واپس چلے جائیں گے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. خدا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی اوریجن فزیکلی بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو انا للہ ہے اور انا الیہ راجعون ہے، یہ کون سا ہے پھر؟ جب فزیکل ہے ہی نہیں. مثلا اگر میں کہوں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور پاکستان جاؤں گا اور مراد فزیکل پاکستان لوں تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں ایک فزیکل انٹائٹی سے جس کو پاکستان کہتے ہیں وہاں سے آیا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو لڑکتا پھڑکتا وہیں واپس چلا جاؤں گا. اس کو تو صحیح کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں انا للہ تو کوئی فزیکل اوریجن نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایکچولی اشارہ ہوا ہے ہماری خلقت کے اوپر. انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے خلق کیے گئے ہیں. تو آپ اس طرح کا ایک ترجمہ لے سکتے ہیں. اچھا، پھر انا الیہ راجعون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر موت کا مطلب ختم ہونا ہے تو راجعون کیا ہے پھر؟ تو ہم کہیں گے راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانوں کی طرف واپس جائیں گے. آسمان تو پھر فزیکل ہو جائے گا. تو کس طرف واپس جائیں گے آپ؟ خدا کی طرف واپس ہی کیسے ہے پھر؟ اب یہ کانسیپٹ ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ بھئی یہ جو خدا کی طرف ہماری واپسی ہے یہ کس سینس میں ہے. تو ہم کہیں گے بھئی ہم جب مر جائیں گے تو ہماری روح واپس جائے گی. اچھا، کہاں واپس جائے گی؟ جبکہ روح خود میٹیریل ہے ہی نہیں، تو کسی فزیکل لوکیشن پہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو آپ اور میں یہ جواب میں کہیں گے کہ ہم ایک اور دنیا میں واپس چلے جائیں گے. اچھا، وہ جو دنیا ہے وہ فزیکل ہے، مطلب کیا ہوا پھر؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کو میں کہتا ہوں دین اسلام کے اندر ایک مشکل آئی ہوئی ہے، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں مشہور ہیں معلوم نہیں ہیں. یہ بھی ایک ہے، مشہور ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ذرا سا جب میں نے راجعون کو کھریدنا شروع کیا تو معاملہ خراب ہو رہا ہے کہ بھئی راجعون کا مطلب بالآخر کیا ہوا. اب دیکھیے بالکل اسی طریقے سے جب میں اور آپ کہتے ہیں کہ مثلا اتنے رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی سمت قربت کے لیے، مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا یہ قربت فزیکل ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ہم جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو چند انچ اوپر نہیں ہوتے، جہاں پہ تھے وہیں پہ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ قربت اسپریچول ہے. اسپریچول قربت اللہ سے کیسے ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے اٹینشن سے ہوتی ہے. جب نماز ختم کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اٹینشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ قربت ختم ہو گئی. تو وہ قربت کون سی تھی جس کے لیے نماز پڑھی تھی؟ تو ان سب کو میں لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنے مشہور ٹیکسٹ ہیں. یہ ان سے زیادہ مشہور تو آپ کو کوئی عبارت نہیں ملے گی دین مبین کے اندر، اور یہ معلوم نہیں ہے. اب ذرا سوچئے گا باقی 6600 آیتوں کا کیا ہوگا؟ یہ مشہور ترین ہیں، ان کا نہیں معلوم کہ کیا ہے. یہ 6500 آیتوں کا کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل. اذان محترم، انتہائی
خلاصے کے طور پر جس میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ بات کی اہمیت ختم ہو جائے، لیکن چونکہ موضوع نہیں ہے، اگر ہم اس موضوع میں جائیں گے آج کا دن پورا اسی پہ لگ جائے گا۔ انتہائی خلاصے کے طور پر ہم سب نے اپنی اوصاف میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنی جو بھی ہماری خصوصیتیں ہیں، اس میں اتنا پیوریفائی ہونا ہے کہ جیسے خدا کی صفتیں ہمارے اندر آ گئی ہوں۔ ہمیں ایسا ہونا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں میں وہ صفتیں اپنے اندر لانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے قربت۔ ہماری قربت خدا سے فزیکل نہیں ہو سکے گی۔ ہماری قربت خدا کی مثال سے جو اسپریچول ہے، اسپریچول یہاں پر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب خدا علیم ہے، میں چاہتا ہوں میرے پاس بھی علم ہو۔ خدا کریم ہے، میں چاہتا ہوں میرے اندر بھی کرامت آئے۔ خدا غفور ہے، مجھے بھی بخشنے والا ہونا چاہیے۔ خدا عادل ہے، مجھے بھی عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ خدا صادق ہے، خدا غفور، بہت ساری صفتیں اللہ کی۔ یہ صفتیں جتنا میرے اور آپ کے اندر اللہ کی طرف سے آتی رہیں، یہ ہمارا قرب ہے۔ اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ عزیزان محترم، اینڈ سے پہلے اینڈ کے اور جو لوازمات ہیں وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ اس دنیا میں جو لوگ یہ اسائنمنٹ نپٹا لیں وہ خوش قسمت ہو گئے، بہت خوش قسمت کہ وہ اپنا اسائنمنٹ نپٹا کر اس دنیا سے باہر چلے گئے۔ نہ ان کو برزخ کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ میدان حشر میں کوئی انتظار ہوگا۔ وہ ایک اور دنیا کے اندر، ایک اور فیز آف لائف کے اندر انٹر ہو جائیں گے جہاں مسلسل ڈیولپمنٹ ہوگی اللہ کی طرف۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی اس اسائنمنٹ کو پورا نہ کر سکا اور کسی بھی قابل نہ تھا، اس کی بھی کوئی برزخ نہیں ہوگی۔ وہ واپس جائے گا، وہ جائے گا میدان حشر میں سخت ترین مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے، اور وہاں پر اس کے بعد ایک ایسے فیز آف لائف میں داخل ہوگا جس کو خدا متعال جہنم تعبیر فرما رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس اسائنمنٹ کو پارشلی پورا کیا ہے ان کے لیے برزخ آئے گی۔ برزخ کی زندگی میں یہ جو اسائنمنٹ ہمیں 50-60 سال میں پورا کر لینا چاہیے تھا، خدا نہ کرے نہ کیا ہو، پارشلی کیا ہو، تو پھر ایک طولانی برزخ ہے۔ اور اس برزخ میں وہی صفتیں جو ہمارے اندر خدا کی آ جانی چاہیے تھیں برزخ میں آئیں گی، لیکن نہ اتنی آسانی سے جو یہاں پر ہے، وہاں مصیبتوں سے آئیں گی۔ اس کو ہم برزخ کی مشکل کہیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ صفتیں لے چلے، میدان حشر میں پہنچے، اتنی ہوئیں کہ خدا متعال نے معاف کر دیا، تو ایک اور فیز آف لائف میں داخل ہوں گے جہاں ایک اور ڈیولپمنٹ کا فیز شروع ہو جائے گا۔ ہم لوگ مسلسل اللہ کی طرف ڈیولپ ہوتے رہیں گے، ہماری صفتیں خداوند متعال کی صفات کا رنگ اپنے اندر لاتی رہیں گی، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ انا الیہ راجعون۔ ہمیں اس کی طرف جو پلٹنا ہے، اس سینس میں پلٹنا ہے کہ جو ہماری صفتیں خداوند متعال نے رکھنا چاہی تھیں ہمارے اندر، جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم نہیں رکھ پائے، وہ سب صفتیں ہمارے اندر یا برزخ کی سختی سے، یا نعوذ باللہ تعالی محشر کی سختی سے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی سے ہمارے اندر آنی ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جو مرنے سے پہلے یہیں اس اسائنمنٹ کو پورا کر لیں۔ اور عزیزان محترم، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر میرے جیسے آدمی 30-35 سال نمازیں پڑھ رہا ہو، عبادتیں کر رہا ہو، سید الشہداء کا ذکر کر رہا ہو، اور اس کے اندر خدائی صفتیں نہ آ رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرب نصیب نہیں ہو رہا ہے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ کوئی مشکل آ گئی ہے۔ عبادتوں کا محور خدا کا قرب ہے، اور خدا کا قرب اس کی صفات کے اندر ہے۔ تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آج آپ کا مائل ہو، دل مائل ہو، کہ آپ اپنی ذات کے اندر خدا کی صفتوں کو ڈھونڈیں کہ میں اتنی زندگی گزارنے کے بعد کتنی الہی صفات کو اپنے اندر لانے میں کامیاب ہوا۔ پروپورشنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ صفت میرے اندر کسی حد تک ہے اور ابھی بہت معاملہ باقی ہے،
اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے اسائنمنٹ طے کر سکتے ہیں. یہ ہدف خلقت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس میں ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ وہ چیز ہے عزیزان محترم جو حدیث قدسی کے اندر اشارے کے ساتھ بیان ہوئی ہے، جس میں فرمایا کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اپنا جیسا کس طرح بنے گا انسان؟ اپنا جیسا نوع خلقت میں نہیں بن سکتا. خدا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن اس کے جیسے صفات میں بن سکتے ہیں. تو خدا فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کا جو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے تم میرے جیسے بن سکتے ہو، اور یہی قربتاً الی اللہ ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو اس قربت کے اندر بڑھتا چلا جائے گا اس کو خلافت الہیہ ملے گی، اس کو اللہ کی جانشینی ملے گی زمین کے اوپر. یہ جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے یہ ٹائٹل نہیں ہے، یہ صفتوں کا نتیجہ ہے. خلیفۃ اللہ وہ بنے گا جس کو صفات الہیہ نصیب ہو چکی ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے، اسائنمنٹ ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اور اس کو جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر بہت زیادہ بریف کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی لے میں بہتے چلے جاتے ہیں، وہ سامنے والے کو یہی یاد نہیں رہتا کہ پہلا جملہ کیا تھا، تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھئی اینڈ میں کیا ہوا. تو اب میں اینڈ بنانے کی خاطر آپ کے سامنے 2-4 جملے اور کہوں گا، بہت ہی کیلکولیٹڈ، تاکہ وہ اینڈ ذہن میں رہ جائے. وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس کہیں اللہ کے 99 نام لگے ہوئے ملیں گے، آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے. ان ناموں کو پڑھ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں ان میں سے کون سا نام میرے اندر ہے، کس نام میں میں خدا سے قریب ہوں. خدا کی سچائی میرے اندر ہے، خدا کی بخشش میرے اندر ہے، خدا کا رحم میرے اندر، خدا کا عدل، خدا کا فیض، اس کی سخاوت، اس کی محبت، اس کی مہربانی. کیا چیز جو میرے اندر ہو ان 99 میں سے، میں اس میں خدا سے قریب ہوں. اس کو بڑھاتے رہیے، اس کو کہیں بڑھاتے رہیں. بس یہ زندگی کا ہدف ہے. باقی کیا ہے؟ باقی عزیزان محترم وہ صفتیں ہیں جن میں ہم جانوروں کے ساتھ شریک ہیں. کھانا پینا، سونا، فیملی، گھر بار، شہرت، طاقت، سرداری، ریاست، ان سب میں ہم جانوروں کے ساتھ شریک ہیں. اس میں ہم کسی کے ساتھ اور نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب ہو لیکن اس ہدف خلقت کے ساتھ ہو تو پھر صحیح ہے. اور اگر یہ سب ہو اور ہدف خلقت نہ ہو پھر جانور ہے، پھر تو جانور ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا چنگیزی، وہ چنگیزی نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے. جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ نہ ہو تو چنگیزی رہ جاتی ہے، وہ چنگیزی نہیں رہ جاتی، درندگی رہ جاتی ہے. تو علامہ اقبال نے تو پھر ذرا دنیا کا ایک ٹائٹل دیا کہ چنگیز بہرحال ایک انسان تھا، لیکن ایکچولی درندگی رہ جاتی ہے. تو اگر یہ ہدف خلقت پورا نہیں ہوا تو پھر صرف جانور پن رہ جائے گا. وہ ساری کوالٹیز رہ جائیں گی جو جانوروں میں کامن ہے ہمارے ساتھ، اور بہت برا انجام ہوگا. چونکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا نے متعال فرماتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جب اس دنیا سے باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو گنوا چکے ہوتے ہیں. یعنی ان میں انسانیت باقی نہیں رہتی، وہ جانوروں کی شکل میں اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس مسلم روایات سے ثابت ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اس دنیا میں جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو میدان منی کے اندر امام نے دکھایا، متعدد روایات ایسی ہیں اس پر. خدا متعال انشاءاللہ ہدف خلقت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اس میں بس ایک جملہ اور میں اگر 1 یا 2 جملے اور ایڈ کروں عزیزان محترم، وہ جس کو آپ اور میں وشفل تھنکنگ کہتے ہیں، وہ اس معاملے میں کافی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے رہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ وہ نہیں ہے جو انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک بچے کا جسم منیمم کیلوریز کے اوپر ویٹ گین کرتا رہے گا، قد بھی بڑھاتا رہے گا اگر بیمار نہ ہوا. لیکن کسی انسان کی روح غذا حاصل کیے بغیر کبھی ترقی نہیں کرے گی بلکہ تنزل کرے گی.
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں میں کوشش نہیں کروں گا اس پر اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، یہ ہمارا پرائم آبجیکٹو ہو لائف کا، اور آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس 7 ارب انسانوں کے ڈھیر میں کچھ خوش نصیب ہیں جن کا یہ پرائم آبجیکٹو ہے۔ 2 شہید ہوتے تھے ایران میں جنہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا، مدرسے کا نام بھی شہیدین پڑ گیا، تو ان میں سے ایک یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا ایک ایسا گیم ہے جس میں 22 پلیئر ہیں، باقی سب تماشائی ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، 22 پلیئر ہیں، باقی سب تماشائی۔ تو مجھے اور آپ کو کھلاڑی بننا ہے، تماشائی نہیں بننا ہے۔ اور امام کو بھی یہی لوگ چاہیے ہوں گے جو اس مسئلے پہ توجہ دے رہے ہوں گے۔ غافل امام کے لشکر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اب وہ غافل آدمی کچھ بھی کہتا رہے کہ مثلا میں نے اتنا علم لے لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، لیکن اس مسئلے کا جو غافل ہوگا وہ لشکر امام میں شامل نہیں ہو پائے گا، کافی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اللہ انشاءاللہ سید الشہداء کے صدقے میں اس معاملے میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے باہر نکلوں، اس ڈسکشن سے، لیکن میرا ذہن اس سے نکلنے کی اجازت نہیں دے پا رہا ہے۔ تو میں اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، اس پہ لوگ توجہ کیوں نہیں دے رہے جبکہ یہ پرائم آبجیکٹو ہے، سب سے اہم یہی ہے، اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس میں چند وجوہات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں اب پتہ نہیں شیطان کی طرف سے یا پتہ نہیں کس کی طرف سے ایک گمان نے پکڑا ہوا ہے کہ ہم صحیح ہیں، جس کو ہم لوگ عربی میں، فارسی میں، اردو میں بھی، لٹرل اردو میں زعم کہتے ہیں، گمان۔ ایک ٹائپ کا اندھیرا نشہ اپنے اوپر چھا گیا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ اچھا، جب کوئی بیمار یہ سوچنے لگے کہ میں فرسٹ کلاس صحت مند ہوں تو وہ علاج کیوں کرے گا؟ کیوں علاج کرے؟ تو اس دنیا کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ ہے کہ انسان یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، یہاں کے وہ ویڈیو گیمز کے ٹائپ کی جیتیں جیت کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ یہی تھا جس کے لیے آئے تھے، جبکہ سب کو معلوم ہے جس نے اس مسئلے پہ کوشش کی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے آئے تھے، آئے کسی اور کام کے لیے تھے۔ یہ ایک سائٹ کا معاملہ تھا جس کو ہم نے اپنے سر پہ چڑھا لیا۔ ایک عجیب فرمان ہے مولا امیر المومنین کا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انسان کی زندگی میں 2 بڑے سوال ہیں اس وقت، زیادہ تر کی زندگی میں تو ایک ہی ہے، لیکن اگر کاؤنٹ بھی کریں تو 2 ہیں، یعنی 2 پولز ہیں اس وقت۔ ایک وہ گروپ ہے جس کا پرائم آبجیکٹو اصلاح نفس ہے، تزکیہ نفس ہے، یہی جو ڈسکشن میں نے آپ سے عرض کیا، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا میں یہ سارا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ دوسرا ایک اور گروپ ہے انسانوں کا جو obvious میجورٹی ہے، اس کے پاس پرائم آبجیکٹو معاش ہے، معیشت ہے، اور اس معاش اور معیشت کا اچھا لفظ روزی ہے، تو اس کا پرائم آبجیکٹو روزی روزگار ہے، اس کا پرائم آبجیکٹو تزکیہ نفس نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس 2 پول ہو گئے۔ ایک وہ پول ہے جس کا جو obvious مائنورٹی ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کا پرائم آبجیکٹو تزکیہ نفس ہے، اور یہ وہ ہے جس کے اوپر قرآن کریم نے اصرار کیا، فلاں فلاں یہ سب چیزیں۔ ایک وہ ہے جس کا پرائم آبجیکٹو معاش ہے، معیشت، روزی روزگار، جس کو میں نے عرض کیا۔ اچھا، اب مولا کے سامنے یہ دونوں انسان موجود ہیں۔ جب امام خطبات ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کے سامنے دونوں ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا ان کے سامنے حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت مقداد جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کا پرائم آبجیکٹو سوائے تزکیہ نفس کے کچھ نہیں ہے، قربت اللہ، قربت خدا، اس کے سوا ان کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے۔
امام کے سامنے یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے. اچھا امام کے سامنے ایک اور گروپ بیٹھا ہوا ہے جو زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں سوائے معاش کے کوئی بڑا ہدف نہیں ہے. تو اب ذرا سوچیے گا امام نے کیا فرمایا. امام نے اس گروہ کو ایڈریس کیا جس کا آبجیکٹو تزکیہ نفس نہیں ہے, اس گروہ کو ایڈریس کیا, اور امام نے فرمایا کہ تمہاری حالت ایسی ہے کہ تمہارے کیے سے ایسا لگتا ہے کہ جس کی خدا نے تمہیں ذمہ داری دی تھی وہ تو گویا تمہاری ذمہ داری ہے ہی نہیں. تو خدا نے کیا ذمہ داری دی تھی؟ تزکیہ نفس. تو امام فرما رہے ہیں تمہاری حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ جس کی خدا نے تمہیں ذمہ داری دی تھی اس کے تو گویا تم ذمہ دار ہو ہی نہیں, اور یہ لگتا ہے کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی ہے. اچھا خدا نے کس کا وعدہ کیا تھا؟ رزق کا. تو امام نے کہا کہ تمہاری حالت دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جس کی خدا نے ذمہ داری دی تھی وہ تو تم پہ آئی نہیں شاید سے, اور جس کا خدا نے تم سے کہا تھا کہ اس کا وعدہ میں نے لیا ہوا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری میں نہیں آ رہا ہے, گویا اس کی ذمہ داری تمہارے ہی سر پہ آ گئی ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اچھا یہ جو امامت کے کلمات میں جو بہت بڑا ایک کمال ہے وہ یہ کہ یہ یونیورسل ہوتے ہیں. یہ کوفہ کی گلی میں کہے گئے ہوں گے لیکن نیو یارک میں بھی ایسے ہی امپلیمنٹ ہو جائیں گے بغیر کسی مشکل کے. تو آئی ای سی میں امپلیمنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہیوسٹن میں ہوں گے, ہاں یہاں پہ بھی ہو جائیں گے. اعزائے محترم, بس میں آپ کو اور زحمت نہ دوں, میں نے بہت زیادہ عرض کر دیا اس کے اوپر. اپنی زندگی میں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ میں سے اکثر لوگ پلاننگ کرنا جانتے ہیں. اس کو پلان کر لیں کہ زندگی گزر کس کام پہ رہی ہے, آبجیکٹو کیا ہے لائف کا. اور یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے ہمارے سامنے کہ دنیا کے لیے زندگی گزرنی ہے, یہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. آپ کو اور مجھے بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے. اللہ انشاءاللہ محفوظ فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جو گفتگو آپ کی خدمت میں چند دن سے عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا, وہ جس کے اوپر کل ہم نے آرائز پیش کیے تھے, وہ یہ کہ انسانوں کی زندگیوں میں خوشیاں کیسے آتی ہیں. کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان طبیعتاً ایسے ہیں کہ ہم خوشی کے طلبگار ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہو. اور دنیا میں کون سا ایسا انسان ہوگا جو خوشی نہیں چاہتا؟ مثلا کوئی ہے جو دنیا میں یہ کہے کہ بھائی مجھے کوئی خوشی نہیں چاہیے, مجھے غم چاہیے, اس سینس میں کہ کامیابی کا احساس مجھے نہیں چاہیے, مجھے ناکامی کا احساس چاہیے؟ کوئی نہیں. حتیٰ انسان جب روتا ہے تو وہ روتا بھی کامیابی لینے کے لیے ہے. بچے کو خدا نے جو رونے کی طاقت دی ہے, یہ بچہ اپنے کسی مطالبے کو تقریر تو کر نہیں سکتا, بیچارہ رو کے کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ روتا ہے, تو اس کو بھی کامیابی کا احساس ہوتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں کیلکولیشن خداوند متعال نے ڈالی ہوتی ہے کہ بیٹا روگے تو ملے گا, اور ملے گا تو مزہ آئے گا, اس لیے رو لو. تو وہ رو لیتا ہے, چلاتا ہے. البتہ بچے کے دماغ کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہوتی ہے کہ بچہ, اور ہم انسان بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, بچہ نظر سے غائب ہونے کو کھونا سمجھتا ہے. لہذا اگر ماں بچے کی نظروں سے غائب ہوتی ہے, بچہ سمجھتا ہے گئی, اور وہ چلاتا ہے کہ واپس آئے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ تھوڑی دیر کھونا کسے کہتے ہیں, یہ بچے کا دماغ نہیں جان پاتا. ہم میں سے بہت سارے انسان ایسے ہی ہیں. خدا ہم سے کہتا ہے میری خاطر جان دے دو, میں بہت کچھ دے دوں گا. ہمیں یہ تھوڑی دیر کا کھونا قبول نہیں ہوتا. خوشی اور غم میں بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ جیسے ایک جگہ ہے جس کو فائر پلیس کہتے ہیں, اس کے سامنے بیٹھیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ گرم ہو
پھر میں لکڑی ڈالوں گا. ظاہر ہے کہ یہ حماقت ہے. پہلے آپ کو لکڑی ڈالنی پڑے گی پھر یہ گرمی دے گا آپ کو. ہم اور آپ زندگی میں ایسے ہی ہیں. خدا متعال نے یہ دنیا دینے پہ بنائی ہے. آپ خود تصور کیجئے خدا کی جتنی صفتیں ہیں وہ دینے کی ہیں یا لینے کی ہیں؟ سب دینے کی ہیں. خالق ہے تو دیتا ہے، رزاق ہے تو پھر دے دیتا ہے، سخی ہے، فیاض ہے، جواد ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، سب کچھ دینے کا ہے، سب کچھ دیتا ہے. اچھا اب ہم نے اس گویا اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا ہے کہ تو ساری صفتیں دینے کی رکھتا ہے اور دنیا بھی تو نے بنائی ہے اور ہم تیرے نمائندے ہیں، لیکن ہم دینے والے نہیں، ہم لینے والے ہیں. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. آپ کو دینے والا بننا پڑے گا. اچھا اب کل میں نے آپ کی خدمت میں کافی عرائض پیش کیے تھے کہ بھئی آپ جب دیں گے تو کیا ہوگا. تو آپ جب دیتے ہیں تو ایک نظام کو ٹریگر کرتے ہیں. البتہ خلوص سے جب انسان دیتا ہے تو ایک نظام کو ٹریگر کرتا ہے، اس سے بہت کچھ اس کی طرف واپس آتا ہے. اب یہ ہے کہ اب میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ سوچا کہ بھئی مجھے زندگی میں کیا کچھ چاہیے اور وہ جو کچھ مجھے چاہیے وہ کیسے ملے گا. تھوڑا سا میرے ساتھ مصیبت یہ ہے، اتنا پڑھا چکا ہوں، کلاسیں لے لے کر میرے اندر عادت ایسی خراب ہو گئی ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں ویسٹ میں یہ ایک ایشو ہے، یہاں کچھ افراد کے لیے مجالس کوئی سیریس ایشو نہیں ہے، سارٹ آف گیدرنگ ہے. یہ واقعاً بہت عجیب ہے. یعنی کلچر کا اتنی کم مدت میں اتنی بڑی قلعہ بازی کھا لینا، یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہم باتیں بچوں کی نہیں کر رہے ہیں، یہ انہی کی کر رہے ہیں جو یہاں پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے ساری زندگی کسی اور کلچر میں گزاری ہے اور وہ بھول گئے ہیں کہ جب وہ اس کلچر میں تھے تو مجلس کیا تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا. البتہ سمجھ میں آ رہا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں ہوا ہے ایسا. یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے جس کو آپ کو سولو کرنا پڑے گا. چونکہ دیکھیے ابھی لگے ہاتھوں اس کو عرض کرتا چلوں، بات پہ واپس آؤں گا. دین کا جو زوال آتا ہے اس کا ایک سٹیج ہوتا ہے تقدسات کا ختم ہونا. جیسے ہی اچھا دین میں کچھ بے جا تقدسات ہیں جس تقدس کی ضرورت نہیں تھی، ایسے تقدسات جب ڈلنے لگے تب بھی معاملہ خراب ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ زیادہ مدت سنبھالے نہیں جائیں گے اور گڑبڑ کریں گے بعد میں. اور کچھ دین میں بجا تقدسات ہیں. جب دین کے بجا تقدسات یعنی جو ویلڈ تقدسات تھے وہ خطرے میں پڑیں، آپ سمجھ جائے گا کہ اس سوسائٹی میں سے دین گیا، یہاں سے دین گیا. اچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے. کیا مثلا قربانی کے جانور مذاق کے لیے تھے؟ یہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد دلانے کے لیے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں اس اونٹنی کو جس کے اوپر کعبے کی قربانی کا نشان لگے اپنے نعروں میں سے ایک نعرہ قرار دیا ہے. جس طرح صفا اور مروہ کو کہا من شعائر اللہ، تو قربانی کے جانور کو کہا من شعائر اللہ. اچھا کوئی تعظیم بچی ہے اب اس کے لیے؟ یہ نفس پرستی کا نشانہ ہے، یہ بچوں کے کھیل کود کا نشانہ ہے، یہ مذاق کا نشانہ ہے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ جو تقدسات کا زوال ہوتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے اس سوسائٹی میں سے دین آہستہ آہستہ فارغ ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں وارننگ کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں، شاید کوئی اور پتہ نہیں کر پایا ہے. آپ کی سوسائٹیز میں سے تقدسات غائب ہو رہے ہیں. ہم تو پوری دنیا میں جا رہے ہیں نا. آپ کے سامنے اکیلے تو نہیں آئے، ہیوسٹن کو ایک جگہ تو نہیں جہاں پڑھ رہے ہیں. پورے سال میں کم سے کم دنیا کی 2-3 چکر لگا لیتے ہیں ہم. اس میں ہمیں افریقہ جانا ہوگا، آسٹریلیا ختم ہو رہا ہے. یہ آپ کو کہیں پکڑنا پڑے گا ورنہ آپ بہت مشکلیں پھنس جائیں گے اس طرح سے پھر. اور یہ مت سوچیے گا کہ ہم بیجا تقدس ختم کر رہے ہیں پھر ہم ایک نیوٹرل پوزیشن کے اوپر آ جائیں گے. نہیں، جب یہ تقدسات ختم ہونے کا گرائنڈر چلتا ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے کچھ، پھر اس میں کچھ بچتا نہیں ہے پھر آپ کے لیے. اور آپ جو سینئرز ہیں اگر یہاں پر ہیں نا تو جونیئرز کا تو معاملہ ختم ہو گیا. پھر بچوں کو میں کیا بولوں گا؟ اس خاطر میں کھوڑ رہا ہوں
جب میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی کرتے دیکھتا ہوں جو آپ کے اجداد نے اگر کر لی ہوتی تو آپ کو یہیں سے نکال کے باہر پھینک چکے ہوتے. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے رسک لے رہے ہیں دین کے ساتھ. تو آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے براہ مہربانی. باہر کا معاشرہ آپ کو کچھ بھی سکھائے، یہاں پر آپ کے اپنے کچھ آداب ہونے چاہیے. ان آداب کو آپ ترک نہ کیجئے آپ، ورنہ آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے دیکھیے 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بیٹھنا ہے، صحیح، اور مشکل سے 4 دن تو ہو گئے، میرے خیال میں 4-5 دن ہو گئے، 3-4 دن اور ہوں گے. تو میرا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، میں تو کہیں اور چلا جاؤں گا. لیکن آپ کے پاس سے دین آہستہ آہستہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر یہ آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی کے ساتھ یہی ہوا ہے. کرسچینٹی کے ساتھ پہلے تقدسات ختم ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ پر میں دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے مذاق کا نشانہ بنایا، اور جب امام خمینی نے ریاکٹ کیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہمارا تو لٹریچر ہے. تو انہوں نے اسی کو فورسی کیا تھا کہ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہر دین کے خلاف کارروائی کا مذاق میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دین کا زوال آتا ہے. تو پلیز اس کو تھوڑا خیال کر لیجئے آپ اپنی کمیونٹی کے لیے، ورنہ آپ کے لیے بہت سختی آ جائے گی، مشکل آ جائے گی نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ برا نہیں مانیے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ جو دنیا خدا متعال نے بنائی ہے یہ دینے پہ بنائی ہوئی ہے. اس کی اپنی صفتیں ایسی ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے. اچھا، اب یہ جو دینے کا نظام ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑا. وہ یہ کہ بھئی میں مثال کے طور پر اپنی زندگی میں سوچتا ہوں کہ مجھے دنیا میں کچھ چاہیے اور کچھ چیزیں مجھے آخرت میں چاہیے. ایک جملہ پک کر لیجئے جو کل کی تقریر سے بھی، کل کے آرائش سے بھی آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوگا، کل یا پرسوں عرض کیا تھا. وہ یہ کہ میں اور آپ صرف دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم لوگ زندہ رہیں گے. ہماری جو زندگی ہے وہ یہاں 50-60 سال کے لیے نہیں ہے صرف. علامہ طباطبائی ایک انتہائی خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. ایک وقت آئے گا کل شیء ہالک الا وجہہ، وہ خدا متعال کے حکم سے سور پھونکی جائے گی اور اس وقت سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر خدا اٹھا دے گا. تو ہلاکت بمعنی فنا نہیں آئے گی کبھی، ختم ہوں گے پھر دوبارہ زندہ. تو ہم لوگ کبھی بھی فنا نہیں ہو رہے ہیں. اچھا، اب ایک طے شدہ بات ہے، اگر ہم فنا نہیں ہو رہے اور یہ طے شدہ ہے تو پھر بقا کی کیا تیاری ہے؟ بھئی آپ ریٹائرمنٹ کے لیے پلان کرتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے لیے آپ کیوں پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہے، لیکن زندہ تو اس کے بعد بھی رہنا ہے. اس کے بعد جو زندہ رہنا ہے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ ریٹائرمنٹ کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے. تو میں آپ سے پوچھوں گا، اور آپ جانتے ہیں وہی کہ بھئی دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو باقی زندگی ہے اس کا پلان کیا ہے؟ تو مجھے اپنی زندگی کے لیے اگر عقل مندی سے فیصلے کرنے ہیں، تیاری کرنی ہے، مثلا میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے تو میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ بھئی دیکھو کچھ چیزیں مجھے دنیا میں چاہیے جب تک اس دنیا میں ہوں، اور بہت ساری چیزیں مجھے آخرت میں چاہیے. یہ تو ختم ہو جائے گی اور وہاں مجھے بہت زیادہ لمبی مدت زندہ رہنا ہے. تو اب مجھے کوئی ایسی تیاری کرنی پڑے گی، کوئی ایسا پلان بنانا پڑے گا کہ یہاں پر بھی ملے اور وہاں پر بھی ملے. صحیح ہے؟ تو اب دیکھیے آپ کس بینک میں ایسا رکھیں کہ وہ آپ کو امریکہ میں بھی ریٹرن دے، اور اگر آپ امریکہ میں نہیں ہو تو دنیا کے کسی اور خطے میں بھی ریٹرن دے، اور اگر کہیں کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ڈالر میں تو پھر کسی اور کرنسی میں اچھا ریٹرن دے. تو ایسا ایک بینک سوائے خدا کی کہیں اور نہیں ہے. صرف خدا ہی ہے جو یہ کارنامہ کر سکتا ہے. یہاں بھی ریٹرن دے، آخرت میں بھی ریٹرن دے. یہاں بھی نا امید نہ کرے، وہاں بھی نا امید نہ کرے. اب یہ کام کروں کیسے؟ کیا دوں؟ تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی. آپ کو پتہ ہے فزکس کے اندر یہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ان کو کوئی ایک فارمولا مل جائے جو اسپیڈ آف لائٹ سے کم کی جو اسپیڈ ہے اس کے لیے بھی ویلڈ ہو، اور اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ کی اگر کوئی پاسبل اسپیڈ ہے جو کائنات کی خلقت کے پہلے مائکرو سیکنڈز میں ہوئی تھی اس کے لیے بھی ویلڈ ہو. تو ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا. تو میں سوچتا ہوں نہیں، کیا ہمارے پاس خدا نے کوئی ایسا فارمولا دیا ہے کہ اس دنیا میں بھی کارآمد ہو اس دنیا میں بھی کارآمد ہو، ایک ہی فارمولا. تو وہ فارمولا مجھے کچھ سمجھ میں آیا.
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ بعض اوقات جب میں عرض کرنے لگتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی سننے کے بعد کہے گا کہ بھائی یہ اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے جو آپ نے کہی، یہ ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا وہ بھی، اس نے بچپن سے ہی سنی ہوگی، میں نے بھی بچپن سے ہی سنی ہوئی ہے. لیکن اس انداز میں مجھے مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی جو اب سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. وہ یہ ہے، مجھے یوں سمجھ میں آیا تمام تر انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میں اور آپ بچپن سے سن رہے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ اور وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو کچھ میں دوسرے انسانوں کو دوں گا یہی مجھے واپس ملنا ہے اور کچھ نہیں آئے گا. یہ کہ میں کسی سے چھین کر اپنے پاس رکھ لوں گا یہ میرا نہیں ہوگا. جو میں دوسروں کو دوں گا وہ میرا ہے، ایکچولی وہ میرے پاس آئے گا. اور جو کچھ میں دوں گا وہ آئے گا اور بڑھ بڑھ کے آئے گا، بڑھ بڑھ کے آئے گا. تیسرا پارٹ بھی عرض کر دوں ابھی سے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، محشر میں بھی، آخرت میں بھی. تفصیل عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھائی آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہوگا کہ کسی نے کئی ملینز جمع کیے اور وہ اس کے کام نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ دیکھا. میں نے عجیب و غریب کیس دیکھ لیے، اور یہ ٹریولنگ کا ایک بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے، انسان کو بڑے عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے کئی $100 ملین بنا لیے، اور اس کا باپ ایسا مرا کہ جس کا جنازہ وہ نہ ڈھونڈ سکا، اور خود بھی ایسا مرا کہ نہ اس کا جنازہ کوئی ڈھونڈ پایا، اور وہ سارا پیسہ اس کا گورنمنٹس کھا گئی. یہ ہوا ہے، اور اس کے ڈاکومنٹڈ، یعنی میرے پاس پروفس ہیں کہ ہوا کیسے، یہ ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ آپ نے بھی زندگی بہت دفعہ دیکھا ہوگا، ایک آدمی نے بڑی محنت کی، بڑا کام کیا، اتنا پیسہ کمایا، اتنی چیزیں، کچھ کام نہیں آیا. اچھا بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، بڑی اس نے سوچا اپنا خاندان ہوگا، میرے بچے ہوں گے، ان بچوں کے لیے سفید سیاہ، سیاہ سفید سب کچھ کر دیا، کچھ کام نہیں آیا. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے، کنفرم ہوا ہے. یعنی ہمارے ایک جاننے والے دوست ہمارے، تو وہ دوست بہت اچھے آدمی ماشاءاللہ، غلط کام میں زندگی گزار کر سب کو چھوڑ کر اچھے ہو گئے. تو جب غلط کام میں تھے تو بلینر تھے، جب اچھے آئے تو خدا نے 2 سال میں اتنا ہی بلینر کر دیا اچھے کام سے. تو ان کا پرانے بزنس کا ایک ساتھی تھا، وہ اس سے جا کے کہتے تھے دیکھو میں نے غلط چھوڑ دیا، میں جہاں تھا 2 سال مصیبت آئی ہے، میں پھر وہیں آ گیا، تم بھی چھوڑ دو آ جاؤ گے وہیں پہ. تو وہ نہیں مانتا تھا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی وہ اسی شش و پنج میں چل رہا تھا، چھوڑے نہ چھوڑے، چھوڑے نہ چھوڑے. ایک حماقت بار بار کہتا تھا یہ میرا کچھ پیسہ لگا ہوا ہے، یہ میرا مل جائے واپس پھر میں آؤں گا. تو وہ کہتا تھا بھائی یہی تو چھوڑ کے آنا ہے، یہ حرام کا ہے یہ. تو وہ اس کا دل نہیں مانتا تھا. بہرحال وہ پیرالائز ہو گیا. تو اب اس سے کہا بھائی آ جاؤ، کہنے لگا اب تو مجھے علاج کرانا ہے. تو ہمارے دوست نے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ علاج میں کرا دوں گا، میرے پاس پیسہ ہے، تمہیں پتہ ہے، میں کرا دوں گا. تو وہ نہیں مانتا تھا، کہنے لگا نہیں میں تمہارے پہ بوجھ نہیں بنوں گا. یہ اس نے کہا بھائی تمہاری آخرت ختم ہو جائے گی اس طرح، کام غلط ہے یہ. تو ایک دن خود یہ ہمارے دوست بتانے لگے، کہنے لگے کہ میں اس سے ملنے گیا تو رو رہا تھا بیچارہ، پیرالائز بھی تھا اور بڑی حالت خراب اس کی. تو کہنے لگا، اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے ادھر ادھر ٹالنے کی کوشش کی، اس نے اصرار کیا. تو کہنے لگا کہ ابھی میری بیوی مجھے تھپڑ مار کے گئی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں، معذرت کے ساتھ، بیٹا تھپڑ مار کے گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ آیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، اور یہ ہے کہ ان سب نے میرے سارے پیسے پہ قبضہ کر لیا ہے، اب میں کنگلا ہوں، اور ابھی تھپڑ مار کے گیا ہے وہ. تو اس نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ بیٹا تھا نا جس کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور یہ جو اسے تھپڑ مارا ہے نا یہ اس نے نہیں مارا ہے، یہ اس حرام کی کمائی نے مارا ہے جو ہم نے اس کو کھلائی تھی، یہ اس نے مارا ہے ایکچولی. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں، یہ کراچی میں ہوا.
صحیح. تو یہ سب ہم نے دیکھ لیا نا اپنی زندگی میں کہ ہم بہت کچھ کماتے ہیں، وہ کام نہیں آتا ہے. اب آپ خود فرمائیے، مجھے کمائی چاہیے یا کام آنے والا رزق چاہیے؟ مجھے کمائی کا لے کے کیا کرنا جو کام ہی نہیں آئے گی، جس کی بدبختی میں جھیلوں، فائدے دوسرے اٹھائیں اور سزا بھی مجھے آئے گی، اور ہاتھ میں نہ ہونے کا احساس بھی، محرومیت بھی. تو کمائی چاہیے یا آپ کو رزق چاہیے؟ تو ہمیں رزق چاہیے بھائی، کمائی نہیں چاہیے. کمائی کیسے آئے گی؟ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عزیزان محترم، کمائی آتی ہے اس چیز سے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اس سے آتی ہے. اچھا، اب ہم نے اپنی زندگی میں جو دوسروں کو دیا ہے یہ خدا پلٹا پلٹا کر ہمیں دے گا. اچھا، اب آپ کہیں گے یہ پیسے کا معاملہ ہے کیا؟ نہیں عزیزان محترم، یہ پیسے کا صرف معاملہ نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ عزت کا معاملہ ہے. یہ مجھے دیکھنا پڑے گا میں دوسروں کو عزت دے رہا ہوں یا بے عزتی دے رہا ہوں. عزت دے رہا ہوں تو عزت پلٹ پلٹ کے آئے گی، اور بے عزتی دی ہے تو بے عزتی پلٹ پلٹ کے آئے گی. اچھا، میں دوسروں کو خوشی دے رہا ہوں یا غم دے رہا ہوں؟ اگر خوشی دے رہا ہوں تو خوشیاں پلٹ پلٹ کے میرے پاس آئیں گی، اگر دوسروں کو غم دے رہا ہوں تو غم آئے گا. تو آپ جو کچھ دوسروں کو دے رہے ہیں وہ چیک کرتے رہیے گا. آپ دوسروں کیا، مثلا فرض کرنے نعوذ باللہ میں دوسروں کو بے احترامی دے رہا ہوں، تو بس تیار ہو جاؤ، یہ بے احترامی آئے گی، یہ بچا نہیں پاؤ گے اپنے آپ کو. اتنا کنفرم ہے خداوند متعال کا یہ قانون کہ کوئی بھی آپ کے سامنے مثال دینا کہ نہیں کچھ اور ہوا ہے، نہیں کچھ اور نہیں ہوا ہے، یہی ہوگا، یہی ہوگا. دسیوں روایات سپورٹ کر رہی ہیں، آیات اس کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ قانون یہی قانون ہے. تو عزیزان محترم، آپ اپنی زندگی میں صرف ایک کام کرتے رہیے، یہ دیکھتے رہیے دوسروں کو کیا دے رہے ہیں، یہ آپ کو ملنے والا ہے. علم دیں گے، علم ملے گا. اچھا، دو باتیں اور سائیڈ میں رکھ لیں، جو آپ دیں گے وہ بڑھ کے ملے گا یا کم ہو کے؟ ہمیشہ بڑھ کے. اچھا دیا وہ بھی بڑھ کے، برا دیا وہ بھی بڑھ کے. صرف یہاں ملنا ہے یا ہر زندگی میں ملنا ہے؟ ہر زندگی میں، دنیا میں، برزخ میں، محشر میں، آخرت، ہر جگہ. تو اب دو باتیں تھیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ دیکھتے رہیں دوسروں کو کیا دے رہے ہیں. اب میں اس کا ایک سٹیپ فارورڈ کروں گا، ایک اور قدم. وہ کیا؟ اب یہ بہت نفیس سی بات ہو جائے گی. جو آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. جو آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. کیوں؟ پھر یہ بڑھ بڑھ کے آئے گا، پھر یہ بڑھ بڑھ کے آئے گا. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے پیسہ چاہیے، تو میں اس سے کہوں گا دیکھو بھائی ایسا ہے، دینا شروع کرو، دینا شروع کرو. اچھا، وہ کہے گا میں کنگلا ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، تو میں اس کو صرف ایک بات کہوں گا، دیکھو اگر نہیں دو گے نا تو جتنا جمع کرو گے یہ بھی نہیں رہے گا. یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ اسٹوریج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کام نہیں آتا، وہ ایک اور ہی چیز ہے جو کام آتی ہے. اور یہ فرق ہے دولت اور رزق کا. دولت وہ اسٹورڈ میٹیریل ہوتا ہے جو ہمارے پاس رہتا ہے لیکن کام نہیں آتا ہے، اور رزق خدا کی وہ عطا ہوتی ہے جو ہمارے کام آتی ہے. تو عزیزان محترم، کاش مجھے اور آپ کو یہ قانون سمجھ میں آ جائے نا، ہر چیز آسان ہے. پھر ہر چیز آسان ہے. کیوں؟ جو چاہیے مل جائے گا. دینا شروع کرو، دینا شروع کرو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، فرض کریں کوئی یہ کہے بھئی یہ جو آخری جملہ ہے نا اس پہ ہمارا یقین زیادہ نہیں آ رہا کہ جو چاہیے وہ دینا شروع کرو. فرض کریں کوئی کہے بھئی اتنا مجھے یقین نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، تو پھر پہلے والے جملے پہ رک جاؤ. وہ کیا؟ جو دوسروں کو دے رہے ہو وہ چیک کرو کیا ہے. کیوں؟ یہ واپس آئے گا. اب آپ اپنی زندگی میں عزیزان محترم، آپ کا بھائی بن کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا ساتھی بن کے عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ ایک دین ایک مکتب میں شریک ہیں، اس سے بن کے عرض کر رہا ہوں. ذرا دیکھیے گا دوسروں کو دے کیا رہے ہیں. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ جو چیز آپ کو بالکل پسند نہیں آتی، مجھے بالکل پسند نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ بے احترامی. عزت چاہیے، بے عزتی نہیں چاہیے.
تو پھر عزت دیجیے گا. اگر انسلٹ دی تو انسلٹ گھوم کے آئے گی اور بڑے سخت وقت پہ آئے گی، کیونکہ خدا جب بڑھا کے بھیجتا ہے تو بڑھانے میں حالات بھی شامل ہیں. میں نے ایک حالت میں کسی کی انسلٹ کی تھی، میری جب انسلٹ ہوگی تو اس سے زیادہ بری حالت ہوگی. پھر خدا بڑھا کے بھیجتا ہے نا. تو اس قانون کو ذرا غور فرمائیے گا اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. تو جو آپ صادر فرما رہے ہیں، خوشی، غم، احترام، منفیات کا میں ذکر نہ کروں، وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب آپ کے اور میرے پاس واپس آئے گا. اچھا، اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ نعوذ باللہ میں نے تو بہت غلط کام کیا ابھی تک نہیں آیا، فرض کریں کوئی کہے، یا مثلا مجھ سے کوئی کہے میں نے بڑے اچھے کام کیا ابھی تک نہیں آیا، تو میں اس کو صرف ایک بات کہوں گا، تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑا سا انتظار کرو. مولا کا ایک فرمان عرض کروں، انتہائی نفیس فرمان، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا الدہر یومان، یوم لکا و یوم علیک. زمانہ 2 دن ہے، ایک دن تمہارے حق میں، ایک دن تمہارے خلاف. جب تمہارے حق میں ہو، یعنی ایک دن تمہارے حق میں آئے گا، ایک دن تمہارے خلاف آئے گا، دونوں آئیں گے. فرمایا جب تمہارے حق میں آئے تو اترانا نہیں، اور جب تمہارے خلاف آئے تو نا امید مت ہونا. کیوں؟ یہ دوبارہ آئے گا. یہ زندگی کی جو 2 دن ہیں یہ آتے رہیں گے. اور اس کو قرآن کریم نے فرمایا، میں نے آپ سے عرض کیا اس کی روایت میں سپورٹس بہت زیادہ ہے. آیت میں بھی فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ جو زمانہ ہے ہم اس کو لوگوں کے درمیان گھماتے رہیں گے. آج آپ کی طاقت کا دن آیا ہے، ذرا سنبھل کے چلنا، کیونکہ کمزوری کا دن بھی آئے گا. آج اگر کوئی بہت خوش ہو تو اس کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تھوڑا غم بھی اٹھانا پڑے گا. جب خوشی رکھے تو غم کا بھی انتظار کر لے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ دیکھو بھائی یہ قانون ہے یہاں پر. اور اگر کوئی یہ کہے میں ٹالنا چاہتا ہوں تو ٹالنے کا صرف ایک راستہ ہے، برائی ٹالنے کا صرف ایک راستہ ہے، اچھائی دے دو. اچھائی دے دو تو خدا برائی ٹال سکتا ہے، پھر خدا اچھائی دے گا. تو آپ اور میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں جملہ تکراراً مکرراً عرض کر چکا ہوں، صرف ایک کام کرتے رہیے، جو دوسروں کو دے رہے ہیں وہ چیک کرتے رہیں. ہم دوسروں کو کیا دے رہے ہیں؟ اب دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ پہلے اور دوسرے سیشن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بھئی سچائی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے مجھے سچے لوگ چاہیے، صرف ایک کام کرو، دوسروں کے ساتھ سچائی دکھاؤ، خدا تمہیں سچے لوگ دے دے گا. ایک آدمی کہے مجھے بزنس میں امانت دار نہیں ملتے، تو پھر اندر سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ امانت داری نہیں کر رہا ہے. اگر امانت داری کر رہا ہوتا تو اس کو امانت دار ملنے تھے. کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. ہم جو گڑبڑ کریں گے وہ ہمارے اوپر واپس آئے گی. اچھا یہ ہو سکتا ہے، میں بالکل ایبسولوٹ ٹرم میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم قانون کی صورت میں جا رہے ہیں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کسی بڑے مقام کو دینے کے لیے مجھے کسی امتحان میں ڈالے، کسی بڑی خوشی کو دینے کے لیے میرے سامنے کوئی چھوٹا غم ڈال دے. یہ ہو سکتا ہے. یہ خداوند متعال کا نظام ایک اور نظام ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہوگا، کہ اگر آپ کو کوئی بڑا رتبہ چاہیے تو آپ کو کسی امتحان سے گزرنا ہوگا. یہ شہید اول کے نام سے مشہور ہے، اور ممکن ہے کوئی کہے کہ شہید ثانی کے نام سے ہے. ان کو شام میں دشمنان دین نے پکڑ لیا، شہید اول، اور ان کو ایک زندان میں ڈال دیا گیا. اب شہید نے ساری زندگی اپنی اہل بیت کے علوم کے حصول پہ لگائی تھی، اور ان کے ذہن میں تھا کہ میں مرنے سے پہلے کوئی کتاب لکھوں جس میں اہل بیت کی فقہ کو ظاہر کروں. بیچارے بڑے پریشان ہوئے کہ اب میری زندگی بچی نہیں، میں کیا کروں. تو انہوں نے جو زندان میں چوکیدار ان کے اوپر تھا، زندان بان تھا، اس سے کہا کہ بھائی
وہ بھی کسی معجزاتی طریقے سے اس کا دل مائل ہوا، کہا کہ مجھے کچھ کاغذ دے دو اور تھوڑی سی انک، تو مجھے کچھ لکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ مل جائے گا آپ کو۔ اس نے دے دیا۔ اب انہوں نے وہ جتنا بھی کاغذ تھا اپنے حافظے سے ایک ایسی کتاب لکھی، ہم جیسے طالب علموں کو 700 سال ہو گئے اسے پڑھتے ہوئے، 700 سال ہو گئے، ابھی تک سلیبس کا حصہ ہے وہ سلیبس سے نہیں نکل رہی۔ وہ اس کے اوپر جو شرح لکھنے والے شہید ثانی تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ دونوں کتابیں لمعہ اور اس کی شرح ہم لوگوں کے طالب علموں کے نصاب کا حصہ خدا نے گویا قرار دے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو پڑھنا پڑے گا۔ شہید اول کی کتاب مکمل حافظے سے لکھی گئی ہے، مکمل حافظے سے، اور انسان تعجب کرتا ہے کس باریک بینی سے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وقت بھی کم، دشمنوں کا خطرہ، اور شہید اول جب بہت اس معاملے کے اندر پریشان ہوئے کہ خدایا میں کس مصیبت میں پھنس گیا، تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر زندان میں ہی خدا سے توسل کیا۔ بریکٹ میں ڈال کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن کریم میں بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ جب کسی نے یہ کہا تو بس فوراً خدا نے کر دیا ہے۔ یہ مثلا جب کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، بس ہم نے فوراً اس کی بات پوری کر دی۔ یہ جو فے کے بعد آتا ہے نا کہ بس فوراً خدا نے کر دیا، تو یہ رابطے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر ایک رابطہ ہے۔ تو شہید اول نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا ورد کیا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے رب میرے اوپر کسی نے غلبہ کر لیا ہے، پس تو میری نصرت کر۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو اللہ کی نصرت فوراً نصیب ہوگی۔ تو گویا انہوں نے کاغذ کے اوپر بھی اس کو لکھا اور زندان میں ہی سو گئے، اور گویا اس کو سر کے نیچے رکھ لیا۔ جب اٹھے تو صفحے کے پیچھے یہ لکھا ہوا تھا، ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کر لو، اگر بندے ہو صبر کرو۔ اب ظاہر شہید اول تو بڑے خوش ہوئے کہ بھئی بندے ہونے سے بڑا ٹائٹل کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بندے ہونے سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ نبی کے نام کے بعد عبدہ ورسولہ، گواہی اس بات کے اوپر ہے، عبدہ، بندے ہونے سے بڑا کوئی ٹائٹل دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو خداوند متعال نے کہا کہ اے شہید اول، اگر بندگی کا مقام چاہیے تو تمہارے لیے یہ اپرچونٹی ہے، یہاں صبر کر لو، یہ تمہاری لاش بھی جلا دیں گے، لیکن اگر تم نے صبر کیا تو ہم تمہیں بندگی کا مقام عظمیٰ نصیب کر دیں گے۔ شہید اول تو بہت خوش ہوئے ہوں گے، گویا بھئی یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ تو انہوں نے صبر کر لیا، صبر کر لیا، آج تک ہم لوگ ان کے وجود سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جب خدا کسی کو مقام دینے لگتا ہے تو کچھ امتحانوں میں ڈال دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کرے۔ البتہ ظاہر ہے بہت زیادہ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے کہ میری غلطیوں کا نتیجہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اور یہ امتحان کا حصہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہو پاتا۔ مگر ایسے حالات میں جو شہید اول جیسے کہ حالات تھے کہ وہاں واقعاً کلیئر تھا کہ یہ معاملہ سوائے امتحان کے کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ تو اعزان محترم یہی ہے، تو یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بہت اچھے بندوں کو بڑی سختیوں میں ڈالتا ہے، تو در حقیقت یہ وہی ہوتا ہے جو ان اچھے بندوں نے مانگا ہوتا ہے، ورنہ خدا نہیں ڈالتا۔ ورنہ خدا کیوں ڈالتا؟ تو انہوں نے خود مانگا ہوتا ہے خدا سے۔ تو مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں مثلا ہماری جیسی دنیا کے اندر خداوند متعال نے شہید باقر الصدر کو مثلا خاص سختیوں کے اندر رکھا، یا اللہ کے دوسرے متعدد بندے خاص سختیوں میں رہ رہے ہیں، یا مثلا جیسے ہمارے مجاہد نائجیریا کے وہ کچھ سختیاں، خاص سختیاں ہیں جن کو وہ جھیل رہے ہیں، تو یہ سوائے اس کے نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے خود خدا سے کچھ مانگا ہوگا جو ان کو نصیب ہونا ہے، لیکن وہ نصیب ہونا انہی سختیوں سے ہے۔
اب یہ ہے کہ صبر کرتے ہیں اور اس انعام کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ سب کے سب پیروکار ہیں مولا سید الشہداء کے، سب کے سب سید الشہداء کے پیروکار، کہ جس طرح مولا سید الشہداء نے ساری مصیبتوں کو، ساری مشکلات کو اور ان تمام مصائب کو برداشت فرمایا، اور ایک مقام سید الشہداء کا طے شدہ مقام نصیب ہوا۔ کون سا لمحہ مصائب کے لمحات میں کہ سید الشہداء کے قلب مقدس کو کوئی احساس کرے۔ عزیزان محترم، آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم سید الشہداء کی محبتوں کو درک نہیں کر پائیں گے۔ جو سید الشہداء اپنے دوستوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے رکھتے تھے، اپنے اعزاء اقرباء کے لیے رکھتے تھے، اپنے خاندان والوں کے لیے رکھتے تھے، ان محبتوں کو ہم کیسے احساس کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ سید الشہداء نے کہا یا جو کچھ سید الشہداء نے کیا، اس کے اندر سید الشہداء کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ تو مثلا اگر وہ چند لمحات میں آپ کے سامنے عرض کروں تو اگر کوئی اس لمحے کو سوچے جب حضرت قاسم الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے، تو ہمارے پاس روایت موجود ہے عزیزان محترم کہ سید الشہداء نے ایک مرتبہ قاسم کو دل سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا گئے۔ اب سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی تھی جب وہ حضرت قاسم کو الوداع کر رہے تھے، تو ایک لحظہ ہمیں یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم جو طالب علم ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مسائل کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں، تو مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو جو حضرت علی اکبر کے الوداع جیسا لمحہ ہو۔ وہ لمحہ گویا سید الشہداء کے لیے ایک عجیب لمحہ تھا، اور اس لمحے کی کئی نشانیاں ہمارے پاس روایات کے اندر آتی ہیں۔ یعنی مثلا اگر اس روایت کے اوپر غور فرمائیے جس کے اندر سید الشہداء علی اکبر سے کہتے ہیں کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے دیکھتے رہنا۔ آپ اپنے دل میں ایک باپ کو تصور کریں جس کے سامنے اس کا بچہ شہید ہونے جا رہا ہے اور آخری سفر کی طرف گامزن ہے، تو عزیزان محترم آپ کو اس کے اندر ایک عجیب احساس حاصل ہوگا۔ یا مثلا اس روایت کے اوپر غور فرمائیے جس کے اندر لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی اکبر نے الوداع کیا اور مڑ کے دیکھا تو بابا پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اس قلب مقدس میں کیا گزر رہی تھی سید الشہداء کے وجود مقدس پہ کون سی مشکل طاری تھی؟ ایسے اس لمحے کو بھی غور فرمائیے جب حضرت علی اکبر میدان جنگ سے واپس آئے اور سید الشہداء سے کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، تو عزیزو صرف اتنا غور فرمائیے کہ ساقی کوثر پوری دنیا کو سیراب کرنے والا، اور اس کا بیٹا آ کر اس سے ایک گھونٹ پانی مانگے اور مولا صبر کریں۔ مولا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا علی اکبر تم جنگ کے لیے جاؤ، محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے۔ گویا سید الشہداء رسول خدا کو، مولا علی مرتضیٰ کو، حضرت سیدہ طاہرہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ سب علی اکبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور عزیزو جب وہ موقع آیا کہ حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرے، عزیزو ہم لوگ جب مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس عنوان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باپ ہے جو بیٹے کو الوداع کر رہا ہے، لیکن ذرا سوچئے گا کہ یہ جوان بیٹا ہے جو جانتا ہے میرے بعد میرے باپ کے ساتھ کیا ہونے والا، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور عزیزو میں دو روایات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ دو روایتوں میں سے ایک روایت نفس المحموم کے اندر روایت شیخ عباس قمی کی ہے۔ کہتے ہمارے پاس ظاہر ہے کہ پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں کہ کس طریقے سے برچی کا وار ہوا
لیکن عائزو نفس المحموم کے اندر ایک عجیب روایت لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی اکبر تشریف لائے میدان جنگ کے اندر تو چونکہ شبیہ رسول تھے تو جتنے بھی کوفی لوگ تھے وہ سب پیچھے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم شبیہ رسول کے اوپر شمشیر نہیں چلائیں گے۔ لیکن عائزو اس کے نتیجے میں وہ جو شامی ظالم غازی تھے وہ سب کے سب آ گئے علی اکبر کے سامنے، ان سب نے علی اکبر کو گویا اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ اور شیخ عباس قمی نے عجیب روایت لکھی ہے، فرمایا کہ نیزے اوپر جاتے تھے اور نیچے آتے تھے، اور شمشیریں اوپر جاتی تھی اور شمشیریں نیچے آتی تھیں، اور عربی روایت فرمائی فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ پہ زمین پر گرے ہیں۔ سید الشہداء کو ندا دی ہے عزیزان محترم، اور سید الشہداء کی طرف سے ایک جواب ہمارے پاس تاریخ میں پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں عزیزان محترم، جملہ میں عرض کروں، فرمایا علی اکبر مجھے آواز دیتے رہو دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ بیٹا قرۃ عین ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اور گویا علی اکبر کا جانا سید الشہداء کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ختم کر رہا تھا۔ سید الشہداء علی اکبر کے سرہانے پہنچے ہیں، اور جب وہاں سرہانے پہنچے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے مختلف اسانید سے لکھا ہے، یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے سید الشہداء کے قلب کے اندر، دیکھیے گا، فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک، اب دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔